بارک اللہ بارگاہ خداوند قدوس میں ہدیہ آیات پیش کر رہے تھے حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ حضرت محترم، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ وقت جس وقت میں ہم محفل حسین سجائے بیٹھے ہیں، یہ بڑا نازک وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت آسمان و زمین اور آسمان و زمین والوں کی اپنی کیفیات بھی اعتدال میں نہیں رہی تھی۔ اس وقت آسمان بھی کانپ اٹھا تھا، زمین بھی تھرا اٹھی تھی، جب میدان کربلا میں کلمہ پڑھنے والوں نے خود اپنے نبی کے نواسے کا گلا اتار کر نیزے پر لٹکا دیا تھا۔ آپ اس منظر کو سوچیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہو بندہ، جس کی سفارش اور شفاعت کا کل بروز حشر آسرا ہو، جن کی اشارہ ابرو کے بغیر جنت کا حقدار کوئی امتی نہیں بنے گا، اسی نبی کے کچھ بدبخت امتی اپنے نبی کے نواسے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے کربلا کے اندر شہید کر رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، کہلواتے بھی ہیں۔ ستم یہ ہے کہ وہ آج بھی مسلمان بنتے بھی ہیں، مسلمان بن کے دکھلاتے بھی ہیں۔ اس پر تو میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ کل بروز حشر یہ کھلا فیصلہ ہوگا کہ حضور کی آل پر ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ کون سا ہے اور حضور کی آل سے محبت رکھنے والوں کی منزل کون سی۔ اس کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے۔ میں 4 مصروں سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ بعض اوقات اگر گلے کی مشین خراب بھی ہو، کیونکہ انسان ہے، کچھ چیزیں اپنے بس میں نہیں ہوتی، تو بعض اوقات گلا متاثر بھی ہو اور بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ بندہ بہت تھکا تھکا ہے، لیکن یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے باہر سے شاید آپ کو تھکن کا انداز ہو، لیکن میرا اندر بالکل تھکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ کربلا کے غم میں اور غم حسین میں آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ میں چاہے آہستہ بولوں یا جس طرح میرا گلا اور جس طرح میری بساط اجازت دے، آپ زور سے سنیے، توجہ سے سنیے، اور ذکر رسالت مآب اور ذکر حسینیت کو اپنے دل پر نازل کرنے کی کوشش کیجیے۔ 4 مصروں سے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، شاہ صاحب قبلہ کی اجازت سے۔ جو بنیادی سوال تھا حسین پاک کا اور یزید کے جانب، وہ سوال کیا تھا؟ میں 4 مصروں میں پہلے اس سوال کا ذکر آپ سے کروں گا۔ سوال یہ تھا، بیعت یا سر؟ یہ تھا تقاضا یزید کا۔ توجہ سے سنیے گا، بیعت یا سر، یہ تھا تقاضا یزید کا، اور مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا۔ 2 مصرے میرے پورے ہو گئے اور 4تھے مصرے تک میرا معافی الضمیر آپ تک پہنچ جائے گا۔ بیعت یا سر، یہ تھا تقاضا یزید کا، اور مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا۔ بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے ریگزار میں جتنے شہید ہوئے، یہ 3 دن کی پیاس کے ساتھ ہے۔ ان کی پیاس کا عالم کیا تھا، وہی منظر میں اختصار سے پیش کرتا ہوں، اور اپنے ایوان کے پہلے سلام گزار کو بارگاہ حسینیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس نظم کا مطلب سنیے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے۔ اگر میرا مصرع آپ تک پہنچے
تو آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی خاموش بھی رہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ میں اپنی نوکری کرتا چلا جاؤں گا. آج یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ کسی جشن کے انداز میں آپ کو مجبور کروں کہ اب آپ ہاتھ بھی لہرائیں تو یہ بھی کریں تو وہ بھی کریں. میں سمجھتا ہوں آج کے اس نازک وقت میں یہ معیوب بات ہوگی اگر یہ بات کوئی بھی بندہ یہاں پہ کرے. آپ توجہ سے دل لگا کر کان لگا کر سنیں. نوکری کرنے والا نوکری کرتا چلا جائے. آپ سبحان اللہ کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ، دیگر نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ استقبال کرتے رہیں جو پڑھتا جائے. میں مصرع پھر حاضر کرتا ہوں، مووی والوں سمیت، ساؤنڈ والوں سمیت، کیونکہ سارے ہی سامعین ہیں تو سارے مل کر مصرے کو سماعت کریں گے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے. شاہ صاحب شعر دیکھیے گا. 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا. 14 صدیاں بیت گئیں، ایک دشت میں اس کا خون گرا. کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے. کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے. کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر آخری سامع تک توجہ سے سنیں. شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا. یہ وہ بدبخت ہے جس نے امام کے گلے پر خنجر چلایا تھا. شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا. چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے. شمر سے ہر شامی نے پوچھا، تم کہتے تھے قتل ہوا. چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے. اور سنیے، حد ہے محبت کی اس شعر میں. دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے. دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ شعر سنیے. خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں بھی ٹوٹ گئیں. خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں بھی ٹوٹ گئیں. لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور نہتا باقی ہے. لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور نہتا باقی ہے. لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور نہتا باقی ہے. اور نہتا باقی ہے. دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ. آئیے اسی گھرانے کا ذکر کرتے ہیں، اپنے قلب و روح کو روشنی کے حوالے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ اور ذکر خانوادہ رسالت کے ساتھ. میرے ایوان کے پہلے ثناخوان رسول ہیں عزیزم محمد حسیب بٹ. ان سے ملتمس تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بارگاہ حسینی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. محمد حسیب بٹ.